وہ خود اس لکڑی کے ٹکڑے کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے شیلا سے مدد لینے کا سوچا، اور شیلا نے شمون کی بچی کھچی طاقتوں کے زیر اثر اس کی مدد بھی کی تھی۔ لکڑی کا ٹکڑا نکل جانے کے بعد شمون بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے دوا یعنی کہ انسانی گوشت کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے شیلا پر حملہ کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ اس کے خون کو چاٹنے ہی لگا تھا جب ایک عورت شیلا کی چاچی کمرے میں چلی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر چیخنے لگی، اور یوں اس نے شیلا کو چھوڑ کر باقی سب کے خون اور گوشت پر ہاتھ صاف کر لیا۔ وہ شیلا کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے احسان کی وجہ سے اسے زندہ چھوڑایا، اور اب شمون کو اندازہ ہو رہا تھا اس نے شیلا کو کسی احسان کے بوجھ تلے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ معاملہ کچھ اور تھا۔ شیلا خالی خالی نظروں سے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے لان کو دیکھ رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا، لیکن ہوا کے زور پر اس کے جوڑے سے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں نکل کر لہرانے لگی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، دبتی ہوئی گندمی رنگت، بھرا بھرا گول چہرہ، چھوٹی چھوٹی غلافی آنکھیں تھیں جن کی پتلیاں کافی بڑی تھیں، چپٹی سی ناک کو لونگ نے سجا دیا تھا، ہونٹوں کا کٹاؤ بہت دلکش نہیں تھا، لیکن کتار سے بنے موتیوں جیسے دانتوں کی وجہ سے مسکراہٹ بہت پیاری لگتی تھی۔ لیکن وہ مسکراتی کب تھی اسے خود بھی یاد نہیں آیا۔ وہ آخری دفعہ کب مسکرائی تھی؟ جبرن لب پھیلا لینا مسکرانا تو نہیں ہوتا نا۔ اڑتے بالوں کو سمیٹ کر شیلا نے جوڑے کو تھپ تھپایا تو سیاہ ریشمی بالوں کا جوڑا کھلتا چلا گیا۔ اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے گدگداتے بال مزہ دے رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے رات کی رانی کی خوشبوؤں اپنی سانسوں میں کھینچی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا درختوں کی ٹہنیوں سے دو سرخ آنکھیں کب سے اسے تک رہی ہیں۔ اس کے بالوں میں کسی کا دل اٹکا تھا، اس بات سے انجان وہ سوچ رہی تھی، اتنے دراز بال سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں، کاٹ لوں گی کل۔ تھوڑی دیر اور خوشبودار ٹھنڈی ہوا سانسوں میں اتارنے کے بعد وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سیاہ بلّا چھلانگ لگا کر اس کی گیلری میں کودا تھا جس سے اچھی خاصی آواز ہوئی تھی۔ بلے نے گیلری کا دروازہ اپنے مضبوط وجود سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دروازے کو قہر بار نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ اپنی انسانی شکل میں ہوتا یا بلے کا روپ دھارے ہوتا، وہ یا اس کے قبیلے کے باقی لوگ ایسی کسی دیوار یا دروازے کے آر پار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے بس سا ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ وہ کچھ دیر اور شیلا کو دیکھنا چاہتا تھا، یا شاید دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے سگریٹ کا دھواں فضاؤں کے سپرد کر کے وجدان کی طرف دیکھا جو اس سے 4 سال بڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جو اس حادثے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ حمزہ نے اپنی بہن کو کھویا تھا تو وجدان نے بھی اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ باپ تو شفقت لٹاتا ہی تھا، لیکن اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا وہ۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا کرتی تھیں۔ سب کزنز اسے ماں کا لاڈلا کہہ کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کے لیے اتنا ہی حساس تھا جتنا حمزہ ہانیہ کے لیے۔ سر جھٹک کر حمزہ نے آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے بہن کی یادوں سے پیچھا چھڑوایا تھا۔ وہ دونوں شام ڈھلے آفس سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جو بھی تھا کبھی نہ کبھی صبر آنا ہی تھا۔ حویلی والوں کو بھی رفتہ رفتہ آنے لگا تھا۔ سب روٹین کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مرد حضرات تو چارونہ چار کام پر جاتے ہی تھے، مگر آج تمام خواتین بھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تینوں لڑکیاں تو بس کچھ بھی ہلکا پھلکا الٹا سیدھا بنا کر جان چھڑا لیتی تھیں، اور ذائقہ اتنا خراب ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگ ہی جاتی تو 1-2 نوالے کھا کر ہی بھوک مر جاتی تھی۔ حمزہ کی بھوک بہت عرصے بعد چمکی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ غیر ارادی طور پر نظروں نے کسی کو تلاشا تو وہ اسی وقت کچن سے ایک ڈونگا اٹھائے آتی نظر آئی۔ حمزہ کی نظریں ساکت رہ گئیں۔ صرف حمزہ کی ہی نہیں، 2 کالی آنکھوں میں بھی اچانک ناگواری اتر آئی تھی۔ شیلا کے اونچی پونی میں جکڑے ریشمی سے بال کندھوں سے ذرا ہی نیچے آ رہے تھے۔ صبح ہی اس نے اپنے بالوں کو کاٹا تھا۔ اب وہ گردن بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے سر اٹھایا تو نظریں حمزہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ حمزہ نے اپنی نظریں فوراً نہیں ہٹائی تھی، بلکہ ایک عدد گھوری سے نواز کر نظروں کا رخ بدلا تھا۔ شیلا کچھ سمجھے بغیر ہی خجل ہو گئی۔
خجالت مٹانے کو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس بار نظریں شمون کی سیاہ آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ شمون کوئی تاثر دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر ایک گہرا بل نمایاں تھا۔ کیا مسئلہ ہے ان چچا بھتیجا کے ساتھ؟ دل میں بڑبڑاتے ہوئے شیلا بھی کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ امتل، نازیہ اور فرح کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ہانیہ کی غیر موجودگی کافی محسوس کر رہی تھی۔ ہانیہ اپنے تمام کزنز میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن سب سے بردبار بھی وہی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے شیلا نے جویریہ بیگم کو اس طرف آتے دیکھا۔ امتل؟ جی امی۔ امتل ان کے قریب ہوئی۔ یہ کھانا طوبا کو دے آؤ۔ امی، مجھے نہ کہا کریں، اس نے پچھلی بار بھی میرا سر دیوار سے مار دیا تھا۔ امتل نے پیشانی پر بکھرے چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال پیچھے کر کے انہیں وہ گمشدہ نشان دکھانے کی کوشش کی۔ چل جانا میرا بچہ، میرے سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اور تو ڈر مت، حمزہ جا رہا ہے ساتھ۔ انہوں نے اپنے پیچھے آتے حمزہ کی طرف اشارہ کیا۔ امتل کی تیوری ہنوز چڑھی رہی۔ فرح نیند کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نازیہ کے فون پر کال آئی تو وہ سائڈ ہو گئی۔ شیلا طوبا کے قصے کو جانتی تھی اور جویریہ بیگم کی تیوریاں بھی دیکھ چکی تھی، سو ان سے کچھ فاصلے پر ہو کر ٹہلنے لگی۔ یہ لے، شاباش، لے جا۔ حمزہ جب پاس آیا تب انہوں نے زبردستی امتل کو ٹرے تھمائی اور مسکراتی نظروں سے امتل اور اس کے پہلو میں کھڑے حمزہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیں۔ وہ اپنی لاابالی سی بیٹی کو کیسے اپنے خیالات سمجھاتی؟ براہ راست کچھ کہنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں امتل خواب سجانا نہ شروع کر دے، اور بعد میں اگر قسمت کو یہ منظور نہ ہو تو ان کی اکلوتی بیٹی کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا۔ سو وہ اپنی طرف سے ڈھکی چھپی کوشش کر رہی تھی حمزہ اور امتل کی جوڑی بنانے کی۔ کچھ دور کھڑی شیلا نے بڑی گہری نظروں سے ساری کارروائی ملاحظہ کی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی۔ شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ارے واہ! ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب مسکراتی ہوئی مدھم آواز پر اچھل کر پلٹی۔ شمون ایک درخت کے تنے سے کمر ٹکائے نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ شیلا اس کی موجودگی بالکل محسوس نہیں کر سکی تھی۔ وہ خود پر حیران ہو رہی تھی جب شمون آگے بڑھا اور اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ آیا آپ کم کم کیوں مسکراتی ہیں۔ شیلا نے کوئی جواب نہیں دیا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ کسی انجان مرد سے تنہائی میں بات کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، سو اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ شمون نے گہری نظروں سے اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ ہی شیلا کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ شیلا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم گھسیٹنے لگی۔ امتل کے ساتھ آگے بڑھتے حمزہ نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ دیکھا تو امتل نے بھی تھا۔ ہو نہ ہو یہ میڈم اتنی ساری مصیبتیں جھیل کر فلمی سچویشن میں ہماری حویلی میں ہماری چاچی بننے ہی آئی ہیں۔ لکھوا لیں مجھ سے حمزہ بھائی، قدرت کو یہی منظور ہے۔ امتل نان سٹاپ بول رہی تھی۔ حمزہ نے ترچھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ چاچی بننے ہی آئی ہے؟ حمزہ نے منہ ایسا بنا لیا تھا جیسے منہ میں کڑوا بادام آیا ہو۔ اوہ ہو! امتل کی آنکھیں پہلے باہر کو ابلیں، پھر شرارت سے آنکھیں مٹکائیں اور چہک کر بولی، ممکن ہے بھابھی بننے آئی ہو، اب ٹھیک ہے؟ حمزہ اس کی بات پر ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن منہ سے مدھم سی ہنسی نکل آئی۔ امتل نے بھی پھر چھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچن سے نکلتی جویریہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا یہ منظر دیکھ کر۔ شیلا کو اب نیند آنے لگی تھی۔ حویلی کی لائٹس اندر سے آف کر دی گئی تھی، لیکن شمون اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شیلا سوچ رہی تھی کاش وہ تھوڑی بے مروت ہوتی، سو ٹکا سا جواب دے کر چلتی بنتی، لیکن ہائے رے مروت نام کی یہ مصیبت۔ ہاں مگر اتنا تھا کہ اب وہ جبراً ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلا کر جواب نہیں دے رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے ہوں ہاں میں جواب دیتی، اپنی کوفت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شمون سب محسوس کر کے بھی انجان بن رہا تھا۔ شیلا! نہ جانے شمون کی اس گھمگیر پکار میں کیا تھا کہ شیلا کا چہرہ پسینے میں نہا گیا، جیسے باتوں کی شروعات میں ہوا تھا۔ شیلا نے لرزتی پلکیں مشکل اٹھا کر شمون کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن ایسا لگتا ہے اس حویلی میں آپ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا، جیسے مجھے بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ آئیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ شمون نے اچانک اس کے سامنے ہو کر اپنا چوڑا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ شمون جانتا تھا یہ سب بہت عجلت میں ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مزید دیر نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا۔
شیلا نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی کو دیکھا، پھر شمون کے چہرے کو، جہاں سنجیدگی کے علاوہ بھی کچھ تھا جس نے شیلا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ شیلا کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مہینہ ہی ہوا تھا ابھی اس حادثے کو گزرے اور شمون اسے پرپوز کر رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے شیلا 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے اپنے خالی ہاتھ کو گھورتا شمون اپنے اندر پکتے لاوے کو محسوس کر کے پہلی بار خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ ہاں نہیں کیا تو نہ بھی نہیں کیا، مجھے صبر کرنا چاہیے ڈائریکٹ جواب ملنے تک۔ صبر شمون، صبر صبر۔ 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، حویلی میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ اپنے اپنے دلوں کے زخم چھپائے سب اب مسکرانے لگے تھے، سوائے شمون کے، جس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ مدھم سی مسکان اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ شیلا بھی اس سے پرپوز پر جواب تو کیا تھا، جواب تو کیا دیا، الٹا اس سے کنیں کترا کر گزرنے لگی تھی۔ اتنی بڑی حویلی تھی، جس طرف شمون جاتا وہ وہاں سے فوراً بھاگ لیتی، سوائے رات کو کچھ دیر گیلری کے وہ اسے شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی، اور اس کی اس گریز نے شمون کو سخت مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کوئی عام انسان تو تھا نہیں جو کسی لڑکی کے جذبات سمجھتا، وہ کم ہی کسی کا احساس کرتا تھا، اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اسے جتنا وقت دینا تھا شیلا کو اس سے زیادہ ہی دے دیا۔ اس وقت وہ پیشانی پر ایک گہری لکیر لیے آر یا پار کرنے جا رہا تھا۔ شیلا اسے لان میں بینچ پر بیٹھی کسی اخبار کے مطالعے میں مصروف نظر آئی۔ توقع کے مطابق شمون کو دیکھنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بھاگنے کو ہو رہی تھی جب شمون دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیلا کو اپنی تمام فرار کی تمام راہیں مسدود نظر آئیں تو سر جھکا کر بے بس سی کھڑی ہوگی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے بس میں یہی تھا، کوئی واضح جواب نہ دو، اشارہ تو دو۔ شمون اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا اور گرج کر پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ شیلا کے سامنے ایسا کچھ کر نہیں سکا۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ طویل سانس خارج کر کے شیلا نے خود کو کمپوز کیا، پھر ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر شمون کے بے بس سے چہرے کی طرف دیکھا۔ شیلا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے یوں پرپوز کرے گا۔ بہت سادہ سی مشرقی لڑکی کی زندگی تھی اس کی۔ اس نے کبھی غیر ضروری طور پر کسی مرد سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس شہزادے جیسے شخص کو کیا جواب دیتی جس کے آگے نظریں بھی اٹھاتے ہوئے جھجک جاتی تھیں؟ شیلا، کسی کا اتنا صبر نہیں آزماتے۔ شمون نے مٹھیاں بھینج کر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے شیلا بیٹا۔ پیچھے سے آتی تیمور افندی کی آواز پر شیلا کی جان میں جان آئی اور وہ سرپٹ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ تیمور افندی جو اسے حویلی کی باقی لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کہنے آئے تھے، جس سے شیلا منع کر چکی تھی، حق تک کھڑے رہ گئے جبکہ شمون کی آنکھوں کی پتلیوں کا سائز خود بخود سکڑنے لگا۔ وہ تیمور افندی سے نظریں بچا کر تیزی سے مڑ گیا اور پیچھے تیمور افندی کبھی اس راستے کو دیکھتے جہاں سے شیلا گزری تھی تو کبھی شمون کی چوڑی پشت کو دیکھتے۔ کچھ دیر دماغ کی پیچیں لڑانے کے بعد ان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ بے ساختہ ان کے لب سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ اوہ! تیمور افندی نے بالآخر اسے رات کو ہی جا لیا۔ وہ لان میں سر جھکائے چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کے 1:45 ہو رہے تھے۔ ساری حویلی میں اندھیرا چھایا تھا۔ لان کی لائٹس بھی بند تھی۔ تیمور افندی کی یوں ہی گھبراہٹ میں آنکھ کھلی تو وہ کمرے کی کھڑکی میں چلے آئے، جہاں اندھیرے لان میں انہیں ایک ہیولا ٹہلتا نظر آیا۔ تیمور افندی نے فوراً اندازہ لگا لیا وہ کون ہو سکتا تھا۔ شمون کی ہمیشہ سے عادت تھی، جب کسی الجھن میں ہوتا یوں ہی اندھیرے لان میں تنہا ٹہلنے لگتا۔ شمون کے قریب جاتے ہوئے انہوں نے اس کی بار بار اٹھتی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو شیلا کے کمرے کی گیلری پر منڈلا رہی تھیں۔ اپنے اندازے کے صحیح ثابت ہونے پر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور ہمیشہ کی طرح ہاؤ کر کے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن شمون بھی ہمیشہ کی طرح ان کی آمد سے پہلے ہی واقف ہو گیا تھا۔ جب ہی پل بھر کی مسکان لبوں پر سجا کر پلٹا، پھر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھائی کچھ دیر تک خاموشی سے ٹہلتے رہے، پھر تیمور افندی نے ہی گلا کھنکار کے بات شروعات کی۔ کیوں پریشان ہو؟ آپ کو جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں پریشان ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پریشانی کی وجہ سے ناواقف ہوں؟
دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے شمون نے اس پر ایک مصنوعی گھوری ڈالی۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ شمون کی ہنسی بہت مدھم اور مختصر تھی، لیکن تیمور افندی کی ہنسی زندگی سے بہت بھرپور تھی۔ اب سب کچھ بتاؤ مجھے، شروع سے اب تک کیا چل رہا ہے درمیان، اور کب سے چل رہا ہے؟ شمون نے جواباً انہیں مختصر لفظوں میں اپنے مختصر ترین پرپوزل اور طویل ترین صبر کی داستان سنا دی، جسے سن کر تیمور افندی نے ہنکار بھری بیٹا جی، وہ ایک پیور مشرقی لڑکی ہے، اور ایسی سیدھی سادی اچھی لڑکیاں پرپوزل پر فوراً جواب نہیں دے دیتی، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے ہی مجھ سے بات کرتے، پھر میں اس سے بات کرتا تو معاملہ اب تک آر یا پیار لگ چکا ہوتا۔ تو پھر آپ کریں نا بات اس سے، شمون فوراً بولا تھا۔ ہاں بھئی کر لیں گے، اتاولے کیوں ہو رہے ہو، صبر کرو، 3 مہینوں سے کر رہا ہوں۔ شمون کے تیوری چڑھا کر کہنے پر وہ ہنس پڑے۔ صبح تک کا اور کر لو، شرارت سے کہہ کر تیمور افندی نے خود سے 3 انچ زیادہ اونچے اپنے چھوٹے بھائی کی پیشانی چومی۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے شمون انہیں اتنا عزیز کیوں تھا، شاید اپنی بچپن کی تنہائی کی وجہ سے، وجہ جو بھی تھی، حقیقت یہی تھی کہ شمون ان کے لیے امتل سے کم بالکل نہیں تھا۔ وہ جو بچپن سے گمسم تنہا تنہا رہتا آیا تھا، اب تیمور افندی اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی دلی مراد بر آئے۔ ان کے پیار کرنے سے شمون کی آنکھوں کی سرد مہری غائب ہو گئی اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا بھائی اب سونے چلو، تمہاری بھابھی کی آنکھ کھلی اور مجھے نہ پایا تو خوف سے چیخ چیخ کر مردوں کو بھی جگا دے گی۔ وہ کوئی گزرا وقت یاد کر کے ہنسے اور شمون کی پشت تھپکتے اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگے۔ سو بالآخر تھانے جانے سے پہلے تیمور افندی نے شیلا سے بات کر ہی لی تھی، اور سوال اٹھتا ہے کیا بات کی تھی؟ تو وہی باتیں تھی جو ایسے موقع پر کی جاتی ہیں۔ شیلا کو اندازہ نہیں تھا کہ شمون اتنی جلدی مچا دے گا۔ 3 مہینے اس کے لیے یقیناً جلدی تھے، کیونکہ اس کے دل میں فی الحال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن شمون نے یہ 3 ماہ 3 صدیوں کی طرح گزارے تھے۔ ساری لڑکیاں کالج یونیورسٹی گئی ہوئی تھیں، صرف ایک فرح باجی تھیں جو اس سب جھمیلوں سے فارغ تھیں اور ہر وقت فون پر اپنے منقو سہیل سے محو گفتگو رہتی۔ سہیل تیمور افندی کے سب سے بڑے مرحوم بھائی کے اکلوتے فرزند بھی ہیں، جو جاب کے سلسلے میں 7 سمندر پار آباد ہیں۔ سو اس وقت شیلا لاؤنج میں تنہا بیٹھی اپنا جواب سوچ رہی تھی جو اسے آج شام دینا تھا۔ حویلی کے مرد حضرات اپنے کام سے کام رکھتے تھے، حمزہ کے علاوہ جو بلا وجہ اس سے چڑھتا تھا، اور ایک تھے تیمور افندی جو اس پر امتل کی طرح ہی شفقت لٹاتے تھے۔ بات کی جائے شمون کی تو اس کی شمون سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ہوئی تب ایسی ہوئی کہ وہ ہر وقت اس سے چپتی رہتی تھی، یعنی وہ شمون کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھی۔ لڑکیاں سب اس کے ساتھ بہت گرینڈلی تھیں، جبکہ خواتین، ہاں حویلی کی خواتین کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے کافی بار ناگواری دیکھی تھی۔ وہ سب خواتین پڑھی لکھی تھی، کچھ ایسا ویسا سخت سست کبھی نہیں کہا تھا، لیکن نظریں بھی بولتی ہیں نا۔ کیا یہ خواتین مجھے اس گھر میں قبول کر لیں گی؟ شیلا کے دل نے کانپ کر سوچا، وہ اس حویلی میں بغیر کسی رشتے کے کب تک رہ سکتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے سوچتی تو یہ سوال بہت بڑا لگتا۔ ہاں واقعی مجھے حویلی میں رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں ہمدردی کے نام پر ہمیشہ یہاں نہیں پڑی رہ سکتی۔ پھر شمون تیمور انکل کے بھائی ہیں، انکل کتنا پیار بھی کرتے ہیں ان سے، اگر میرے اپنے حیات ہوتے تو شمون صاحب کے رشتے پر خوشی خوشی راضی ہو جاتے، ان میں بظاہر تو ایسی کوئی خرابی بھی نہیں۔ انہیں حویلی کے باقی مرد حضرات کی طرح سگریٹ تک تو پیتے نہیں دیکھا۔ شیلا بی بی وہ خون جو پیتے ہیں۔ شیلا جیسے اچانک ایک فیصلے پر پہنچ چکی مطمئن ہو گئی تھی، اس کے دماغ میں تیمور افندی کی آواز گونجنے لگی، شیلا یہ ہرگز مت سوچنا کہ تمہارے جواب کا تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اثر پڑے گا۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو، بیٹی بن کر یہاں آئی ہو، اور بیٹیاں اگر انکار کر دیں تو انہیں گھر سے نکال نہیں دیتے۔ سو کھلے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا جو بھی کرنا۔ اور شیلا نے واقعی کھلے دل سے دماغ سے سوچا، اور دونوں کی طرف سے ایک ہی جواب آیا تھا، کوئی حرج تو نہیں۔ اے لڑکی سنو۔ ہمنا بیگم کی ناگواری میں لپٹی پکار پر سیڑھیاں چڑھتی شیلا، جبکہ باہر سے ابھی لوٹتا شمون بھی اپنی جگہ رک گیا تھا۔ جی میں بہت تھک گئی ہوں، تم یہ کھانا اوپر طوبا کو دے آؤ،
سب سے آخر میں ہے اس کا کمرہ۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی جسے شیلا نے جھجک کر تھام لیا۔ شمون تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ناگواری سے بولا، بھابھی وہ مہمان ہے، اگر طوبا نے کوئی نقصان پہنچا دیا اسے تو ہمنا بیگم نے سینہ تان کر پوچھا۔ اور میاں خوب سمجھ آ رہی ہے تمہاری ہمدردیاں، جو کبھی حویلی والوں کے لیے تو نہیں جاگی، یہاں اپنے گھر والوں کی جگہ حویلی والوں کہہ کر اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو میری ہمدردی کی کتنی ضرورت ہے۔ شمون کو اپنے خون میں ابال خوب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی۔ اور تم سنو لڑکی، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، یہاں 4 مہینے ہو گئے ہیں، خود کو مہمان سمجھ کر ہم سے چاکریاں کروانا بند کرو اور ہاتھ بٹایا کرو۔ اب یہ لے جاؤ۔ انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور شمون کی سرد نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے گزر گئیں۔ شیلا بیچاری یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ آپ لوگوں نے ہی ایک بار کہا تھا مہمان بن کر رہو، سگی بننے کی ضرورت نہیں۔ سر جھٹک کر شیلا سیڑھیاں چڑھنے لگی تو شمون کے دل کا چور حواس باختہ ہو گیا۔ رکو شیلا، امتل اور نازیہ ابھی کالج سے لوٹنے والی ہوں گی، وہی لے جائیں گی۔ طوبا تم پر کوئی اٹیک کر سکتی ہے۔ شمون نے اس سے ٹرے لینا چاہی لیکن وہ پیچھے کر گئی۔ اٹس اوکے، کسی نہ کسی پر اٹیک ہونا ہی ہے تو مجھ پر ہی صحیح، ویسے بھی اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، نفع نقصان ہر چیز میں ساتھ دینا چاہیے۔ غیر ارادی طور پر شیلا اقرار کر بیٹھی تھی اور پھر شمون کے ٹھٹک کر دیکھنے پر سٹپٹا کر آگے بڑھ گئی۔ کیا مطلب شیلا؟ شمون نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا، البتہ آنکھیں پہلی بار یوں چمک رہی تھیں۔ شیلا سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہ کھانا ٹھنڈا ہو جانے کا کہتے ہوئے جھنجھلا کر اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے کی وجہ سے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شمون نے گہری نظروں سے اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کی، پھر جیسے ترس کھا کر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ شیلا ایک اچٹتی سی گھوری اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی مسکراہٹ دبائے اس کے ہم قدم ہو گیا۔ وہ دونوں جب طوبا کے کمرے کے باہر پہنچے تب شیلا کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی، جبکہ شمون کا چہرہ بالکل سرد ہو گیا تھا۔ اگر طوبا دماغی طور پر معذور نہ ہو چکی ہوتی تو اب تک وہ اس کا بھی صفایا کر چکا ہوتا۔ جبڑے بھینج کر شمون نے کمرے کا لاک کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تیمور نے گردن نکال کر اندر کا جائزہ لیا۔ بیڈ پر دراز ہیولا دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور شیلا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیلا نیم اندھیرے کمرے میں بمشکل میز تک پہنچی۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے آگے بڑھ کر دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ پورا کمرہ سورج کی تیز روشنی میں نہا گیا۔ شمون نے ترچھی ناگوار نظروں سے کر کے نیند سے بیدار ہوتی طوبا کو گھورا، پھر صوفے پر ٹک گیا، جبکہ شیلا لب کچلتی طوبا کو اٹھتا دیکھنے لگی۔ طوبا نقصان پہنچا دے گی، طوبا یہ کر دے گی، طوبا وہ کر دے گی۔ حویلی کے مکینوں نے باتیں ہی کچھ ایسی کی تھیں کہ وہ دل ہی دل میں سخت پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب شمون کو وہیں بیٹھتا دیکھ کر کچھ مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ طوبا نے عجیب سی نظروں سے شیلا کو گھورا، پھر گردن موڑ کر شمون کو دیکھا۔ شمون پاس پڑا کوئی میگزین اٹھا کر چہرے کے آگے کر چکا تھا۔ وہ ہر بار یہی کرتا تھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ طوبا اس کے چہرے سے واقف ہے یا نہیں، لیکن احتیاط ضروری تھی۔ کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ وہی بلائے ہو نا؟ تم لوگ ابھی بلیاں بن جاؤ گے، بڑی بڑی بلیاں، لال لال آنکھوں والی، پھر تم لوگ میری گردن سے گوشت نوچو گے، ہے نا؟ میرا خون پی لو گے تم لوگ، میری جان لے لو گے تم لوگ، جیسے طبیب بھائی کی لی تھی۔ طبیب بھائی کی طرح مجھے مار دو گے تم لوگ، مار دو گے ہے نا؟ ہاں مار دو گے۔ پھر میں اپنے ماما پاپا اور بھائی کے پاس چلی جاؤں گی، اوپر آسمانوں میں، جہاں اللہ میاں بھی ہوتے ہیں، وہاں کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا، تم لوگ بھی نہیں۔ ہا 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 ہا۔ چیخ چیخ کر بولتے بولتے طوبا اب کہکے لگانے لگی تھی۔ اس کے پیروں میں زنجیر تھی جو بیڈ کی پائنتی سے بندھی تھی۔ طوبا تالیاں پیٹ پیٹ کر اب شمون اور شیلا کو اپنے پاس آنے کی اور اپنا خون پینے کی آفر کر رہی تھی۔ آؤ نا، ختم کر دو مجھے آسمان پر جانا ہے، اپنے بھائی اور ماما پاپا سے ملنا ہے، پلیز میرا خون پیو نا۔ شمون جو میگزین کے اوپر سے اپنی سیاہ سرد آنکھوں سے طوبا کا تماشا دیکھ رہا تھا، اب اکتا کر شیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا شیلا خوفزدہ ہوگی، لیکن شیلا کی چھوٹی چھوٹی گلابی آنکھوں صرف ترہم تھی۔
وہ بھی بہت زیادہ۔ شمون کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا جب ہی اس نے اٹھ کر شیلا کو چلنے کا کہا۔ یہ ابھی کھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، ایک وقت نہیں کھائے گی تو مر نہیں جائے گی، تم چلو۔ شیلا نے حیرت اور افسوس سے شمون کے کھٹور انداز کو ملاحظہ کیا، پھر نفی میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ دیا اور خود طوبا کے قریب بڑھ گئی۔ شمون تیوریاں چڑھائے کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ طوبا سے یہ ہمدردی کوئی بھی کر لیتا لیکن شیلا نہیں۔ وہ اکتایا ہوا سا پشت سے شیلا اور طوبا کی باتوں کی آوازیں سننے لگا۔ آپ یہ کھانا کھا لیں پلیز۔ شیلا کی آواز کانپ رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی جسے ایک حادثے نے ناکارہ بنا دیا تھا، اس کے حسن کے آگے ساری حویلی والوں کا یکجا حسن بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک حسن سے مالا مال وجود کو اس حال میں دیکھ کر شیلا کا افسوس اور بھی بڑھ گیا۔ طوبا کھانے کا کہنے پر بچوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ پہلے تم مجھے کھاؤ پلیز، مجھے مرنا ہے، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے ماما پاپا چاہیے۔ شمون نے کوپ سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے سر پر ماری، اس کا دماغ صحیح خراب ہو رہا تھا۔ طوبا آپ کھانا کھا لیں، ایسی رہیں گی تو آپ کے ماما پاپا اور بھائی سب کو تکلیف ہوگی۔ تم بلی ہو، تم مجھے کھانا کیوں کھلانا چاہتی ہو؟ او آئی سی، تم اس اسٹوری والی وچ کی طرح کرو گی۔ میں کھانا کھا کر موٹی ہو جاؤں گی، تب تم میرا ڈھیر سارا گوشت کھاؤ گی، ہے نا؟ ہاں، ہم ایسا ہی کریں گے، تمہارا سارا گوشت کھا جائیں گے۔ یہ ہڈیاں نہیں کھانی، ہمیں گوشت کھانا ہے، اور گوشت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ سارا کھانا کھاؤ ڈیئر۔ شمون اس سب سے بیزار ہو کر اچانک چیخ پڑا اور بیڈ پر طوبا کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ ٹکا کر آہستہ سے چبا چبا کر بولا۔ شمون کی پتلیاں غصے سے چھوٹی ہو گئی تھی، چہرے کے خد و خال نارمل ہونے کے باوجود ان میں ایک خوف زدہ کرنے والا تاثر نظر آ رہا تھا۔ شیلا شمون کو بیڈ کے نزدیک آتا دیکھ کر پہلے ہی پیچھے ہو گئی، جب ہی شمون کا چہرہ دیکھنے سے رہ گئی، لیکن طوبا پر تو جیسے بجلیاں گری تھیں۔ ان آنکھوں کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ یہ وہی آنکھیں تو تھیں، اور اس کے اتنے نزدیک بھی۔ پہلے پہل تو طوبا کو لگا اس کی آواز کھو گئی ہے، پھر اس نے وہ شور اٹھایا کہ شیلا کی بھی خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر شیلا وہیں بیٹھنے لگی تھی، لیکن شمون کمرے میں بھاگے آتے وجدان کو طوبا کو سنبھالنے کا کہہ کر شیلا کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اے لو، ایک کام دیا وہ تک نہیں ہوا۔ اللہ ہی حافظ ہے بھئی ان کا تو۔ ہمنا بیگم بھی نیچے سے اوپر بھاگی آئی تھیں۔ طوبا کے کمرے میں جاتے ہوئے شیلا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے زبان کے نشتر چلانے ضروری سمجھے۔ شمون ان پر اچٹتی نظر ڈال کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے لبوں پر لمحہ بھر کو عجیب سی مسکراہٹ بکھری، پھر معدوم ہوئی تھی۔ ہم باہر آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا چلتے ہیں، مجھے اس کی طبیعت کا پتہ جو ہے۔ ہر کسی پر ہمدردیاں نہیں نچھاور کر دیتے شیلا۔ ابھی میں نہ آتا تمہارے ساتھ کوئی نقصان پہنچا دیتی وہ تمہیں۔ پھر شیلا نے کوئی جواب نہیں دیا اور غائب دماغی سے طوبا کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی، جہاں سے طوبا کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ آ چکا ہے، وہ پھر سے آ چکا ہے، وہ ہم سب کو مار دے گا جیسے بھائی کو مار دیا تھا۔ بچائیں مجھے مامی، بچائیں۔ شیلا مت سنو اس کی باتیں، جاؤ اپنے کمرے میں، شمون نے جبڑے بھینج کر بدقد نرمی سے کہا۔ شیلا لب بھینج کر مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے تیمور نے گھور کر طوبا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ایک بار شیلا میری ہو جائے، سب کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ شمون اندر ہی اندر دھاڑتا ہوا بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ فون اس کی کمپنی کی طرف سے تھا۔ فون کان سے لگا کر وہ سائٹ ہو گیا۔ شام ڈھلے کا وقت تھا، موسم ابر آلود تھا۔ گیلری میں کھڑی وہ سرمئی بادلوں پر نظریں ٹکائے طوبا کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب امتل نے آ کر اسے تیمور صاحب کا بلاوا پہنچایا۔ شیلا غائب دماغی سے سر ہلا کر اس کے پیچھے نکل گئی، لیکن لائبریری کے دروازے پر پہنچ کر اچانک ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کہیں تیمور انکل شمون کے بارے میں تو اف، کیسے جواب دوں؟ تیمور انکل کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ان کے خاندان میں، اور میں ان کی حویلی میں رہ کر کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گم اسے احساس نہیں ہوا کہ شمون اس کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ شیلا کے شانے کے اوپر سے اپنا چہرہ آگے کر کے شمون کچھ دیر تک شیلا کے ترچھے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھتا رہا،
پھر اس کے کان کے قریب ہونٹ کر کے مدھم گمگیر آواز میں التجائیہ گویا ہوا، ہاں کہنا شیلا پلیز۔ کان پر گرم سانسوں کا احساس اور یہ التجا۔ شیلا اچھل کر پیچھے ہوئی تو نظریں شمون کی آنکھوں سے ٹکرائی، جو ہمیشہ کی طرح آج بے تاثر نہیں تھی، کچھ کہہ رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی۔